یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم کو آزاداری ملی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جس طرح سے نماز میں ہم کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں رحمت خدا، رحم و کرم اور محبت کو، اسی طرح سے جب عزاداری میں آتے ہیں اور خاص طور سے جب ہم مصائب کی طرف آتے ہیں تو اگر دل میں محبت اور رحم نہ ہو رقت پیدا نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک بے شک. یاد دلایا جا رہا ہے یہ بھی محبت کے اوپر بیسڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ عزاداری محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، غلط نہیں کہوں گا. میں نے سبحان اللہ، میں نے غلط نہیں کہا ہے. اگر عزاداری محبت کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی مجلس کر دی ہے تو یہ جو ہے وہ محبت نہیں، یہ محبت نہیں ہے. اسی وجہ اگر ایسا ہوتا تو صرف جو بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں جس میں ہزار اور لاکھ لوگ جو شریک ہوتے ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ ان کی مجلس جو قبول ہوتی ہے اہل بیت کے پاس. نہیں کہا کہ ایک آدمی بیٹھنے والا ہو، اگر خود تنہا بھی کیوں نہ ہو، خود جو ہے اگر مثال کے طور پر میں نوحہ پڑھ رہا ہوں اور گریہ کر رہا ہوں، میرے دل میں جو ہے یہ عزاداری حسین کو بہت زیادہ پسند ہے، چاہے اس میں ایک بھی شخص میرے علاوہ نہ ہو، کہ اگر اس میں رحمت اور محبت دل میں پیدا ہو گیا، رحم پیدا ہو گیا، یہ چاہیے. جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو آتی ہیں وہ رومال کو لے کے آتی ہیں، اس میں آنسو جمع کرتی ہیں. نہیں یہی تو ہم نے سنا ہے روایت میں، آنسو جمع کرتی ہیں، اور آنسو اس وقت تک نکل نہیں سکتا، اصلی آنسو کی بات کر رہا ہوں، جب تک کہ دل پہ چوٹ نہ لگے، یعنی دل میں محبت نہ ہو. تو بس اب میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حل الدین الا الحب، حدیث ہے، میری حدیث نہیں ہے. امام سے پوچھا کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے؟ امام نے کہا کہ کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ یعنی دین ہی محبت ہے اور محبت ہی دین ہے. یعنی جب دیندار ہو جاؤ گے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور اگر واقعاً محبت دل میں ہے تو دین کی طرف آ جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل اہل بیت علیہ السلام کے پاس کون سی کتنی بڑی بڑی جو ہے فوجیں تھیں. آپ کو پتا ہے کتنی بڑی بڑی فوجیں تھیں؟ 72 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی بھی بچا ہی نہیں، سب نے چھوڑ دیا، امام کو صلح کرنا پڑی. مولا علی علیہ السلام کو بھی اسی وجہ سے. تو اگر افراد کی وجہ سے ہوتا، اگر افراد کاؤنٹ ہوتے تو پھر اہل بیت علیہ السلام تو معاذ اللہ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ افراد ملے ہی نہیں. امام زمانہ علیہ السلام کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ صلوات پر محمد. آپ غور کیجئے 313 انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ افراد نہیں ہیں، نہیں ہیں جن کی معرفت محبت کا درجہ اتنا بلند ہو کہ امام کچھ بھی کہیں وہ گردنیں اپنی خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دینے کے لیے تیار ہو جائے. نہیں ہے وہ افراد، وہ معرفت نہیں رکھتے ہیں. یقیناً ہم زبان سے کہتے ہیں، حقیقت میں شاید اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں ہم، کیونکہ اس کی دلیل یہی ہے کہ امام نہیں آ پا رہے ہیں، نہیں آ پا رہے. تو اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اہل بیت نے جو حکومت کی ہے وہ آرمی اور حکومت جو ہے ان کی جو دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں، کرائیٹیریا جو ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو وہ والی حکومت نہیں تھی کہ اس کنٹری کے اوپر ان کی حکومت چل رہی ہو اور وہ تخت ہو، وہ تاج ہو، فلاں ہو. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی حکومت تھی اور ہے اور رہے گی، اور وہ حکومت اس وقت بھی دلوں کے اوپر تھی
اور اس وقت بھی دلوں پر ہے اور آئندہ بھی دلوں پر ہی رہے گا۔ بے شک جی زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نبی بولا وسیع میرا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ تو آپ نے غور کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ محبت۔ اب میں اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے لے کے چلنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہ محبت ہی ہر چیز کا محور ہے، محبت ہی ہر چیز کا محور ہے۔ ہمارا پورا دین ہی محبت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی ابھی، لیکن ابھی آپ کو تھوڑا سا اور یہ کھول کے جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں کیا، تاکہ ہماری یہ سمجھ میں آ جائے کہ دین جو ہے ہم کو محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں بتانا چاہتا ہے، کچھ اور نہیں سکھانا چاہتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ نماز محبت ہے، بنا محبت کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، روزہ محبت ہے، بنا محبت کے روزہ نہیں ہو سکتا ہے، حج جو ہے محبت ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ حج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے، عمرہ اسی طرح سے، یا اور بھی جتنے بھی اعمال ہیں، جہاد آپ کے لیے سب سے بلند عبادتوں میں سے ہے، بنا محبت کے وہ نہیں ہو سکتی ہیں عبادتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا مغز، ہر چیز کا کرنل، ہر چیز کی جو یوں سمجھ لیے بنیاد ہے وہ محبت کے اوپر ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نیت جو ہے، نیت کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ نیت ہم کیا کہتے ہیں؟ قربت ہے نا؟ یہی تو ہوئی نا، اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں آپ سے قریب ہو گیا، یہ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ ایک فزیکل اس کا ایگزسٹنس ہے، اس سے جو ہے ہم قریب ہو رہے ہیں، انٹیٹی کے اس قریب ہو رہے نہیں۔ اللہ سے قریب ہونا دل کا قریب ہونا ہے اللہ سے، اللہ سے دل کا قریب ہونا وہ قربت ہے۔ قربتاً اللہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس سے ایک درجہ اور اس کی محبت کا بڑھ جائے گا، اس کی معرفت کا بڑھ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس نے دین کو جو ہے وہ جب اس پوری کائنات کو خلق کر رہا تھا، اس پوری کائنات کو خلق کر رہا تھا، اس پوری کائنات کی خلقت سے پہلے تفصیل میں عرض کرنا چاہوں تو اس کے لیے بہت سی مجلسیں چاہیے، یقین مانیے آپ کہ اس تمام کائنات کی خلقت سے پہلے اس نے ایک مخلوق کے نور کو خلق کیا تھا، ایک مخلوق کے ایک نور کو خلق کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے آنا، وہ آپ کو حدیث جو پتا ہے، وہ علی من نور واحد، ایک ہی جو ہے وہ نور تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر 14 نوروں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب جو ہے وہ ادھر میں نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، میں صرف جو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خلق کر چکا تو پھر پیغمبر سے اس نے یہ کہا، اس نور سے اس نے یہ کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اور میں اس کا ترجمہ، یہ میرا اپنا ترجمہ ہے، یہ میری سوچ اور میری تدبر اور میری یوں سمجھ لیے کہ میں نے غور کیا ہے، اس کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہونا چاہیے ہے، اور وہی صحیح ترجمہ مجھے لگتا ہے۔ یہ کہنا کہ اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس پوری کائنات کو خلق نہ کرتا، یہ ایک سادہ ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میں اس کے اندر کی جو روح ہے وہ آپ کو دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اگر تیری محبت کا نور نہ ہوتا تو اس پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ کیوں ابھی میں یہ ایسے ہی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں کہ بھئی یہ اپنی طرف سے آپ نے کہاں سے کہہ دیا، میں بھی بتا رہا ہوں کہ اسی وجہ سے، کیونکہ ایک فزیکل جو اینٹیٹی ہوتی ہے، ایک چیز کی کئی وجود ہیں، میں آپ کو یوں سمجھاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہوتی ہے اس کی، ایک ہوتا ہے وجود حقیقی،
کہ اس کا اصلی کسی کا وجود ہوتا ہے، کسی چیز کا. اور بھی کئی وجود علماء نے بیان کیے، اس میں سے ایک ہوتا ہے وجود لفظی. لفظی وجود یعنی میں ہوں، مثال کے طور پر مجھے آپ نور الحسن کے نام سے جانتے ہیں، صحیح؟ یہ میرا فزیکل وجود ہے، لیکن میں یہاں پہ نہ ہوں، میرا نام ہو یہاں کے اوپر، تو آپ اس لفظ کو جانتے ہیں کہ جو میرے وجود کی نمائندگی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس ہستی یا اس شخصیت کا جو ہے وجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے پیغمبر اکرم جو ہے وہ ان کے کئی وجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے؟ ان کے کئی وجود ہیں. تو اب ہم فزیکلی پیغمبر کے اس وجود سے قریب نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے؟ لیکن کیونکہ کئی وجود ہیں پیغمبر کے، تو ان وجودوں سے قریب ہونے کے لیے پیغمبر کے خدا نے ہم کو کئی راستے بتائے. اس میں سے ایک راستہ یہی ہے کہ پیغمبر، مثال کے طور پر خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہاں پہ بہت عظیم نکتہ عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ پیغمبر خدا کی ذات کے قریب جو ہے وہ، بھئی خدا الگ ہے اور پیغمبر الگ ہے. چاہے جتنے بھی بلندی سب سے، یعنی خدا کی ذات کے بعد جو پیغمبر کی ذات ہے نا، صحیح ہے، لیکن پیغمبر خدا نہیں بن سکتے، ہے نا، نعوذ باللہ یہ بات. لیکن خدا نے کہا کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، پیغمبر خدا نہیں بن سکتے. بہت غور سے سنیے گا، میں یہاں پہ غلو والی بات کر رہا ہوں کیونکہ قرآن نے کہا، میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. پیغمبر کی ذات خدا کی ذات سے نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ پیغمبر مخلوق ہیں اور خدا ہے خالق. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے، کہا کہ رفعنا لکا ذکرک، ہم نے پیغمبر آپ کے ذکر کو، آپ کے لفظی وجود کو اپنے لفظی وجود سے قریب کر دیا، ملا دیا. جہاں پر اللہ اکبر ہوتا ہے وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا ہے. صلی اللہ